کیونکہ جو ریئل ایشو ہے نا ہمارا روحانی، وہ سب سے بڑا ہے کہ ہم نے خود کیسے بننا ہے، کیا بننا ہے. تو مجھے 2-3 گولز پہ کام کرنا ہے کہ میں روحانی کیسا ہوں، میں پاسٹر کیسا ہوں، میں باپ کیسا ہوں، میں شوہر کیسا ہوں، میں بھائی کیسا ہوں، اینڈ سو آن. تو جو میری اپنی ذمہ داریاں ہیں ان کے بارے میں ہی مجھے ٹھوس علم ہونا بڑا ضروری ہے. میرا جو کام ہے وہ تو الگ بات ہے، کام تو فوکس بات کی بات ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. ریئل فوکس بائبل کا ہے میں نے بننا کیا ہے، اور میرا جو ڈے لانگ ہے وہ کیسے گزرے گا. تو آج میرے دل میں جو کلام کی بات ہے وہ داؤد کا پیٹرن ہے کہ داؤد کا رشتہ خدا کے ساتھ کیسا تھا، جو خدا نے آج میرے دل میں رکھا ہے. اور میں اس ٹیمپرامنٹ کے اندر نہیں ہوں کہ اس میٹنگ کو میں منادی کے لیے استعمال کروں. سچی بات تو یہ ہے میں اس کو بہت جلد چاہتا ہوں کہ میں دعا کی طرف جاؤں. اور ویلکم جتنے بھی خادم ہیں بھائی، انکلوڈنگ بھائی عمران نظر آ رہے ہیں، اور اگر بھائی گزار بھی ہیں تو خداوند ان کو برکت دے. جتنے بھی خادم ہیں اور آپ سب میری بہنیں جو خادمائیں ہیں، میں آپ سب کو اور نوجوان بیٹے بیٹیوں کو خداوند کی حضوری میں ویلکم کرتا ہوں، اور اپنی ساتھی کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اور آپ میرے ساتھ کھولیے اعمال کی کتاب کا 2 باب اور اس کی 25ویں آیت ہم پڑھیں گے. اعمال کی کتاب کا 2 باب اور اس کی 25ویں آیت. Praise the Lord. داؤد کہتے ہیں، یہ داؤد کے بارے میں 25ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ داؤد اس کے حق میں کہتا ہے، یعنی خداوند کے حق میں کہتا ہے، میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا کیونکہ وہ میری داہنی طرف ہے تاکہ مجھے جنبش نہ ہو. اور یہ جو آیت ہے یہ بیسیکلی زبور سے لی گئی ہے. زبور 16 کی یہ 8ویں آیت ہے، اور یہ اس کو وہاں سے بھی پڑھنا ہے. اور اب ہم زبور 16 کی 8ویں آیت پڑھیں گے. یہی آیت ادھر بھی پڑھیں گے ایک دفعہ. زبور 16 کی 8ویں آیت لکھا ہے، میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے چونکہ وہ میرے دانے ہاتھ، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی. اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے، میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا. تو میرے عزیزو، میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج یہ پیٹرن ہے آج کے لیے میرے اور آپ کے لیے، کہ کیا ہم داؤد کی طرح کہہ سکتے ہیں کہ خداوند کو میں نے ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے اور وہ میرے دانے ہاتھ ہے اور اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی. تو یہ جو درجہ ہے، یہ جو مقام ہے، یہ ہمیں حاصل کرنا ہے دعا کرتے وقت، اور پھر اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھنا ہے. تو جو چیز آج مجھے خدا نے بتائی ہے، میرے دل میں جو رکھی ہے آپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہمیں پورا دن کسی نہ کسی کلام کی آیت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ جو خدا ہے اس کا جو فزیکل سٹرکچر ہے وہ کلام ہے. اگر ہم خدا کو لٹرلی طور پر دیکھتے ہیں تو خدا کلام ہے جو کائنات کے اندر ہے. یہ سب سے سمپل فارم ہے خدا کی سمجھنے کے لیے، کہ جب آپ کے ذہن میں خدا کا کلام ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے ذہن میں خدا ہے، اور جب وہ ذہن میں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سامنے ہے. کیونکہ جو چیز سامنے ہوتی ہے اس کی پکچر آپ کا برین بناتا ہے، آپ کی آنکھیں اس کی تصویر کشی کرتی ہیں. تو جب آپ خدا کی تصویر بنائیں گے تو وہ کلام بنے گی، وہ کوئی شبیہ نہیں بن سکتی، یا آپ کے گھر میں دیوار پر لگی ہوئی یسوع مسیح کی تصویر نہیں ہو سکتی. کہ آپ کے ذہن میں ایک تصویر ہے جو کبھی میرے ذہن میں ہوا کرتی تھی، کہ آپ سمجھیں کہ داؤد کے ذہن میں خدا کی کوئی ایسی پکچر ہے کہ جس کو وہ اپنے سامنے رکھتا ہے، بلکہ یہ خدا کے وعدے ہیں، خدا کی باتیں ہیں جو ہمارے ذہن میں ہیں. مجھے نہیں معلوم داؤد کو ایسے ہی ایکسپیرینس ہے، لیکن مجھے لگتا ہے بات یہی ہے
کیونکہ وہ بھی خدا کے کلام کو بہت پیار کرتا تھا، اور ہم بھی خدا کے کلام کو بہت پیار کرتے ہیں. ابھی ہم ہو سکتا ہے میں وہاں نہیں پہنچا، لیکن الٹیمیٹلی میرا گول یہی ہے کہ خدا کا کلام میرے ذہن میں رہے ہر وقت، چاہے وہ مجھے کریکٹ کرے، چاہے میری تعدیب کرے، چاہے مجھے اپریشیٹ کرے، یا وہ خدا کا کوئی وعدہ، وہ میری آنکھوں کے سامنے رہنا ہر وقت بہت ضروری ہے. اور صرف یہی وہ چیز ہے جو آپ کو اور مجھے جنبش سے روک سکتی ہے، یعنی کہ وری سے بچا سکتی ہے، کہ ہر ایک سچویشن کے اندر آپ کو خدا کی پریزنس فیل ہو. کتنی پریزنس فیل ہو؟ آنکھوں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے، کہ خدا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. اور اس سے بہت سا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے ہمارے تھاٹ سیکرڈ ہو جائیں گے، کیونکہ خدا پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اور وہ جہاں آئے گا وہ خود ہی پاکیزگی کو کریٹ کر لے گا. اور جب میں یہ باتیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ باتیں دشمن ابلیس ان کو ریزسٹ کر رہا ہو، لیکن خداوند باہر کیف آپ سے بات کر رہا ہے، اور ڈائریکٹلی آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کو جو عزت ہے وہ اپنے ذہنوں میں دینی ہے. ہم جس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، میں بھی اسٹرگل کے اندر ہوں کہ بہت دفعہ اتنی چیزیں یک وقت ذہن میں چل رہی ہیں، مجھے نہیں آپ کا پتہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس کو ایکسپیرینس کرتا ہوں کہ جو اب اس وقت ہم نے ہماری زندگی میں جو خطرناک تبدیلی آئی ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں کئی ٹاسک پہ کام کر رہے ہیں. ہم بیٹھے کہیں ہیں، بات کہیں اور کر رہے ہیں، ذہن کہیں اور ہے، سوچ کوئی اور رہے ہیں، بتا کچھ اور رہے ہیں. تو یہ چیزیں اس میڈیا نے بھی ہماری زندگی میں، یا فون نے بھی بہت زیادہ اس چیز کو انوالو کیا ہے کہ اب سنگل مائنڈڈنیس اتنی زیادہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم خدا کی طرف آئیں گے نا، تو پھر ہم کو ان باتوں کو سوچنا پڑے گا جو باتیں اچھی ہیں، جو باتیں دلکش ہیں، جو باتیں پسندیدہ ہیں. آپ کو ان کو سوچنا پڑے گا. یہ آپشن نہیں ہے، یہ حکم ہے. جیسے خوش رہنے کا حکم ہے، اسی طرح اچھی باتوں کو سوچنے کا حکم ہے. اور ابھی میں اس آیت کو پڑھنے والا ہوں فلپیوں 4 باب کے اندر، کہ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں ہمارا اطمینان شیک نہ ہو، تو پھر ہمارے ذہن میں اور ایسی باتیں ہونی چاہیے جو اچھی ہوں. اور اچھی باتیں کون سی ہیں؟ کلام کی باتیں اچھی ہیں. کلام سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کون سی چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلام سے بھی اچھا ہے؟ جو باتوں کو میں اچھا سمجھتا ہوں، کیا پتہ وہ اچھی ہیں بھی کہ نہیں. کتنی باتیں ہیں جو ہم دنیا میں سوچتے ہیں کہ یہ شاید ٹھیک ہوں گی، لیکن وہ سنی سنائی باتیں ہیں کہ کچھ دیر پہلے بشپ برائٹ بھی اس کا حوالہ دے رہے تھے کہ ہم سنا کرتے تھے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، کہ اگر آپ نے خیرات کرنی ہے یا مہربانی کرنی تو اپنے گھر سے شروع کریں. لیکن ہمیشہ تو نہیں ایسا آپ ببلیکلی پروو کر سکتے کہ آپ ہر اچھا کام کرنے کے لیے اپنے گھر سے شروع کریں گے. بہت دفعہ آپ کو نبی کو بھی کھانا پہلے دینا پڑ سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو اپنے بیٹے کو روٹی دینے سے بھی پہلے ایک نبی کو پکا کے دینی پڑے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ نبی نے تو چناؤ ڈال دیا نا بیوہ کے کہ پہلے مجھے پکا کے دے، حالانکہ وہ بتا چکی کہ میں بس تو ایک روٹی کا آٹا صرف میں نے اور میرے بیٹے نے پکانی کھانا اور مر جانا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہر ایک جو اچھی سنی ہوئی بات ہے، اس جیسے ہم نے سنا کرتے تھے پریئر چینجز تھنگ، میں تو دیواروں پہ لکھی دیکھی ہیں ڈیکوریشن پیس کہ دعا جو ہے وہ حالات بدل دیتی ہے. اب آ کے پتہ چلا ہے کہ دعا تو بندہ بدلتی ہے، حالات تو بندے کے بدلنے کے بعد بدلتے ہیں. اور اگر بندہ بدلے بغیر اس کے حالات بدل جائیں تو مطلب بندہ آگ میں جائے گا. ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ نہ بدلے، اس کے حالات بدلیں. یہ کامن پریکٹس ہے، مگر خدا کو یہ قبول نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ تو مجھے کہے کہ میرے حالات ٹھیک ہو جائیں مگر میں ٹھیک نہ ہوں. خدا نے پھر حالات خراب کیوں کیے تھے اگر میں نے ٹھیک نہیں ہونا تھا؟ خدا نے میرے اندر یہ چیز کیوں کریٹ کی؟ کیا خدا اتنا مہربان باپ ہو کہ مجھے شوق سے دکھ میں ڈالتا ہے؟ نو. لیکن اس کو میری سرشت کا پتہ ہے کہ میری توجہ کھینچنے کے لیے اسے مجھے ایسے حالات میں لے کر جانا پڑے گا. میں کل پرسوں سوچ رہا تھا
کہ خدا یسوع مسیح نے ایک شخص کو کہا تیرے گناہ معاف ہوئے، اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. بائبل میں آپ کو نیو ٹیسٹمنٹ میں پڑھا ہوگا کم از کم میرا خیال ہے دو یا تین دفعہ خدا یسوع مسیح نے یہ الفاظ استعمال کیے آئی ایم ناٹ مسٹیکن. لیکن میں روح میں سوچ رہا تھا 2 دن پہلے کہ کیا خدا یسوع مسیح کسی کے ایسے گناہ معاف کر دیتے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے؟ ان کے پاس اختیار ہے یسوع مسیح کے پاس گناہ معاف کرنے کا، لیکن کب خدا یسوع مسیح اختیار کو استعمال کرتا ہے؟ جب کوئی توبہ کرتا ہے. کون جانتا ہے کہ اس بندے کے 4 دوست اس کی شفا پر ایمان رکھتے تھے، لیکن وہ شخص اپنے اندر اپنے گناہوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کہیں میرا گناہ میری شفا میں آڑے نہ آ جائے، خدا مجھ پہ رحم کر. کون جانتا ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے ہیں. تو میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں اس سے پہلے زندگی میں، لیکن آئی واز جسٹ تھنکنگ. میں بردر عمران میرے ساتھ اس وقت، میں آپ سب کو یہ دعوت اس آیت کے بارے میں دینا چاہتا ہوں. خداوند نے میرے دل میں ڈالا کہ اگر خداوند ہی کسی کی توبہ کے بغیر گناہ معاف کرنا چاہے کرے گا، جیسے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھی کہا جس کے گناہ تم معاف کرو گے وہ معاف ہوں گے، جن کے گناہ تم قائم رکھو گے. تو کب انہوں نے کسی کے گناہ معاف کیے؟ انہوں نے تو پوچھا ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا تم توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. تو پروسیجر تو آگے اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ جو یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ جن کے گناہ تم معاف کرو گے وہ معاف کیے گئے. تو میرے عزیزوں، بہت دفعہ ہم اس چیز کی ریالٹی پر نہیں جاتے. کیوں؟ کیونکہ خدا کسی کا طرفدار نہیں. جب کرنیلیس کے گھر میں روح القدس نازل ہوا تو وہاں کہیں نہیں لکھا کہ پطرس نے توبہ کا کلام سنایا، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس نے کہا توبہ کرو، لیکن وہ غیر زبانیں بولنے لگے. لیکن اگر آپ 11واں باب پڑھیں تو وہاں لکھا ہے خدا نے ان کو توبہ کی توفیق دی ہے. اس کا مطلب ہے خدا دلوں کو جانتا ہے، وہ صرف باہر کو نہیں دیکھ رہا. خدا جب یسوع مسیح کی پطرس منادی کر رہے تھے تو وہ جو کرنیلیس کے گھر والے تھے وہ اندر سے چینج ہو رہے تھے. وہ اپنی نجات کے بارے میں فکر کر رہے تھے کہ اگر یہودیوں کا مسیح جو ہے وہ گناہ گاروں کے واسطے ہوا ہے تو گناہ گار تو ہم بھی ہیں، ہم کیسے اس کے ذریعے بچیں؟ کیونکہ ہم کو بچانے کے لیے تو اس بندے کو خدا نے کرنیلیس کے گھر میں بھیجا ہے. کیونکہ کرنیلیس ان کو آلریڈی بتا چکا تھا، اپنے سارے دوستوں کو یقیناً بتا چکا ہوگا، ورنہ ان کو کیسے روکنا تھا اپنے گھر میں. اس نے 2 دن کے لیے یقیناً بتا چکا تھا کہ مجھے فرشتے نے کہا ہے کہ تو بندے بھیج. اور وہاں سے میں چاہتا ہوں اس کو پڑھے میرے ساتھ، اعمال کی کتاب کا 11واں باب. پریز دی لارڈ، ہاللیلویا. اعمال کی کتاب کا 11واں باب. میں اس کی پہلی 2 آیتیں پڑھوں گا جسٹ آپ کو فلیور دینے کے لیے کہ سچویشن بنی کہ جب یہ واپس آئے کرنیلیس کے گھر سے ہو کے. پہلی آیت میں لکھا ہے، اعمال 11 باب کی پہلی آیت، اور رسولوں اور بھائیوں نے جو یہودیہ میں تھے سنا کہ غیر قوموں نے بھی خدا کا کلام قبول کیا، یعنی کہ کرنیلیس کے گھر والوں نے. جب پطرس یروشلم میں آیا تو مختون اس سے یہ بحث کرنے لگے، یعنی کہ یہودی اس سے بحث کرنے لگے. مختون کا مطلب ہے یہودی، کہ تو نامختونوں کے پاس گیا، یعنی غیر قوموں کے پاس گیا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا. پطرس نے شروع سے وہ امر ترتیب وار ان سے بیان کیا. اب آپ سوچیں کہ یہ جو یہودیہ کے ایماندار ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، اور شاگرد ہوتے ہوئے یہ پہلے ایماندار بھی ہیں، اور ان کو ڈائریکٹلی یسوع مسیح کا حکم بھی مل چکا ہے کہ تم نے سب قوموں کو شاگرد بنانا ہے. ان کو ڈائریکٹلی بتایا بھی گیا ہے کہ تم سب قوموں میں گواہ ہوگے، مگر کوئی نہیں گئے. حالت یہ ہے کہ پطرس کے جانے پر بھی ان کو اعتراض ہو گیا. اب پطرس تو ان کو ظاہر ہے منانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا،
تو پطرس کہتا ہے میں یافا شہر میں دعا کر رہا تھا اور بے خودی کی حالت میں ایک رویا دیکھی کہ کوئی چیز بڑی چادر کی طرح چاروں کونوں سے لٹکتی ہوئی آسمان سے اتر کر مجھ تک آئی. اس پر جب میں نے غور سے نظر کی تو زمین کے چھپائے اور جنگلی جانور اور کیڑے مکوڑے اور ہوا کے پرندے دیکھے اور یہ آواز بھی سنی کہ اے پطرس اٹھ ذبح کر اور کھا. لیکن میں نے کہا خداوند ہرگز نہیں, کیونکہ کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز میرے منہ میں نہیں گئی. اس کے جواب میں دوسری بار آسمان سے یہ آواز آئی کہ جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو انہیں حرام نہ کہہ. 3 بار ایسا ہی ہوا. پھر وہ سب چیزیں آسمان کی طرف کھینچ لی گئیں اور دیکھو اسی دن 3 آدمی جو کیسریا, میں نے کہا تھا میں 2-3 آیتیں پڑھوں گا لیکن میں اس میں بلیسنگ فیل کرتا ہوں کہ ہم اس کو پڑھیں 11ویں آیت, اس لیے میں اس کو کنٹینیو پڑھ رہا ہوں لیکن تھوڑا فاسٹ پڑھ رہا ہوں. اور دیکھو اسی دم 3 آدمی جو کیسریا سے میرے پاس بھیجے گئے تھے اس گھر کے پاس آ کھڑے ہوئے جس میں ہم تھے. روح نے مجھ سے کہا تو بلا امتیاز ان کے ساتھ چلا جا, اور یہ 6 بھائی میرے ساتھ ہو لیے اور ہم اس شخص کے گھر میں داخل ہوئے. اس نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے فرشتہ کو اپنے گھر میں کھڑے ہوئے دیکھا جس نے مجھ سے کہا یافا میں آدمی بھیج کر شمعون کو بلوا لے جو پطرس کہلاتا ہے, وہ تجھ سے ایسی باتیں کہے گا جن سے تو اور تیرا سارا گھرانہ نجات پائے گا. جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا, اور مجھے خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا مگر تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. بس جب خدا نے ان کو بھی وہی نعمت دی جو ہم کو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر ملی تھی, تو میں کون تھا کہ خدا کو روک سکتا. وہ یہ سن کر چپ رہے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے پھر تو بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق دی. تو وہاں پر تو کہیں نہیں لکھا کہ انہوں نے توبہ کی 10ویں باب میں. اس کا مطلب ہے خدا دلوں کو جانتا ہے کہ روح القدس توبہ کے بغیر نازل نہیں ہوا. انہوں نے توبہ کی کہ ہم تو گناہ گار ہیں, خداوند ہم پہ رحم کر, اور خدا نے ان کو روح القدس سے بھر دیا. اور اس کے بعد پطرس نے کہا کہ اب ان کو کون سی چیز ان کو پانی سے روکتی ہے کہ یہ بپتسمہ نہ لیں, اور ان کو یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ دیا گیا. 10ویں باب کے اینڈ میں آپ پڑھ سکتے ہیں 10واں چیپٹر. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو خدا کا پلان ہے ہماری زندگی کے لیے وہ نجات ہے, اور ہم نے بھی اس نجات کے کام کو جو خدا نے ہمارے سپرد کیا ہے, جو ہمارے دلوں کو جانتا ہے, اسی طرح کرنا ہے. تو میں بات کر رہا تھا اپنے حالات کی کہ کئی دفعہ ہماری زندگی کے اندر بہت سی دفعہ ہماری اپنے اندر جنبش فیل ہوتی ہے کہ ہم تنگی محسوس کرتے ہیں کہ مجھ سے غلط بات ہو گئی ہے, مجھے غلط خیال آیا ہے, میں نے غلط فیصلہ کیا ہے, میں نے غلط رویہ اپنا لیا ہے, کچھ بھی. تو خدا نے ہمارے اندر ایک روشنی رکھی ہے جو ہمیں ملامت کرتی ہے. تو ملامت کی حد تک تو ٹھیک ہے مگر دباؤ کی حد تک ٹھیک نہیں ہے. مگر اگر ہم خداوند کو اپنے سامنے رکھیں گے تو خداوند لمحہ لمحہ ہمیں کلام دیتا جائے گا کہ آپ خدا کے کلام پر غور کریں. اور اگر آپ کے ذہن میں کلام ہے تو آپ کو جنبش نہیں ہوگی. خدا کا کلام ذہن اور دل میں ہونا بڑا ضروری ہے. تبھی تو لکھا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. تو جو دل میں رکھنے کا مطلب ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کے خیالوں کے اندر خدا کا کلام ہو, سوچوں کے اندر خدا کا کلام ہو, اور اسی کلام کے ساتھ پھر ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور خدا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے. تو جو میری زندگی میں جو آج مجھے موقع ملا ہے, جو پہلا سٹیپ ہے آج کی اس میٹنگ کا, وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے کہ خداوند ہم تیرے بندہ داؤد کی طرح تجھے اپنے سامنے رکھ سکیں, جیسے زبور 16 میں بھی پڑھا ہے اور اعمال 2 باب میں بھی پڑھا ہے. اور مت خیال کریں ان دونوں جگہوں کی زبان ایک ہے, بات ایک ہے, مگر روح القدس نے ان کو فرق طریقے سے لکھوایا ہے. اس کو نیو ٹیسٹمنٹ کی زبان دے کر لکھوایا ہے اعمال 2 باب میں, اور زبور 16 میں اس کو پرانے عہد نامے کی زبان میں لکھوایا ہے جو داؤد نے بولی. لیکن جب نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر آتے ہیں تو سب چیزیں بدل گئیں. اس لیے بہت سی آیتوں کو جب میں پڑھتا ہوں تو میں اس کو فیل کرتا ہوں کہ یہ خدا کا ایک بہت بڑا پیار ہے ہمارے ساتھ,
تو ہم اس کلام کے لیے، خاص اس ایک چھوٹی سی بات کے لیے جس کے ساتھ خداوند نے یہ کرنے کے لیے اس کا واقعہ بھی ایڈ کیا ہے، تو خداوند کا شکر ہو، میں خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ہم کچھ منٹ کے لیے ایک دوسرے کے گھروں کے لیے دعا کریں، کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کلام بانٹ سکیں، کلام کی بات کر سکیں، اولاد کے ساتھ، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ بچوں کے ساتھ، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ۔ ہمارے پاس ہر وقت خدا کی پریزنس ہو، اور ذہنوں میں کوئی نہ کوئی آیت خدا ٹھہرائے گا۔ جب آپ چناؤ کریں گے نا خداوند کا، تو میں یقین سے کہتا ہوں خداوند آپ کو آیت بھی دے گا، چاہے آپ ایک آیت کو ذہن میں چبائیں، چیو کریں، جگالی کریں، یا آپ ایک سے زیادہ آیت کے لیے جگالی کریں، خداوند آپ کو آیت دے گا جو آپ کو اس سچویشن کے لیے مدد دے گی، ان حالات کو ڈیل کرنے کے لیے۔ اور نہ صرف کہ یہ آیت دے گی روح، آپ کو زبان بھی دے گی۔ کلام میں لکھا، جب تمہیں عدالتوں میں لے جائیں تو فکر نہیں کرنا ہم نے کیا بولنا ہے، کیونکہ تم کو ایسی حکمت اور زبان دی جائے گی کہ تمہارے مخالفوں کو مقدور نہ ہوگا تمہارے ساتھ۔ میں پیرافریز کر کے اس آیت کو بول رہا ہوں، آپ جانتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہر وقت خدا کو سامنے رکھنے کی عادت آپ کو اپنانی پڑے گی۔ کوئی مذہب آپ کو نہیں یہ سکھا سکتا۔ اگر آپ سنڈے چرچ جانے کے والے لوگ ہیں، یا صرف زوم میٹنگ اٹینڈ کرنے والے لوگ ہیں، تو وہاں سے آج آپ کو یہ خدا کا کلام ہے کہ ہمیں خداوند کی پریزنس، اور یہ بہت ہی خوبصورت تجربہ ہے۔ داؤد کی زندگی کا یہ خوبصورت ترین تجربہ ہے، اور جو لوگ بھی اس تجربے سے گزرتے ہیں وہ کبھی نہیں کہتے کہ اس سے بہتر کوئی اور کمپنی ہے، یا اس سے بہتر کوئی اور کام ہے۔ نہیں، پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ خدا کے کلام کے بغیر خدا کو ذہن میں رکھنا چاہتے ہیں، تو میرا نہیں خیال آپ اس میں کامیاب ہوں گے، سوائے کسی ڈسیپشن کے کہ جس کے اندر ہم رہ سکیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن خدا کلام کے ذریعے ہمارے ساتھ ہے، اور اس کلام پر وہ عمل کرنے کی بھی طاقت دے گا، اور یہ وہ کلام ہوگا جو آپ کا زور بنے گا۔ جو لوگ اپنے مائکس کو انمیوٹ کر سکتے ہیں چند منٹ کے لیے، ہم کلام کے اس حصہ کو لے کر ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے، اور ایک دوسرے کے لیے شکر کریں گے، ایک دوسرے کو بلیس کریں گے خداوند کی قدرت سے، کیونکہ وہ بڑا مہربان باپ ہے۔ ہاللویہ، خدا کا شکر ہو، خدا کا شکر ہو، پریز دی لارڈ، ہاللویہ، خداوند تیرا شکر ہو، ہاللویہ۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں داؤد کی طرح، میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، اور وہ میرے دانے ہاتھ ہے، اور مجھے جنبش نہ ہوگی، اور مجھے جنبش نہ ہوگی۔ اسی لیے میرا دل شادمان ہے۔ یہ شادمانی کی خبر ہے، یہ شادمانی کا مقام ہے میرے عزیزوں۔ اس سے بڑھ کر خدا کیا پیار کرے گا مجھے اور آپ کو کہ وہ ہمیں شادمانی عنایت کرے۔ چاہے آپ کبھی ڈاؤن محسوس کریں گے، کبھی ہو سکتا ہے آپ مشکل میں سے گزریں، لیکن جلد وہ آپ کو اس میں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، اور میرا ایمان ہے خداوند اپنے لوگوں کو ضرور مشکل سے نکالتا ہے۔ داؤد کہتے ہیں مجھے جنبش نہ ہوگی، اسی سبب سے میرا دل خوش ہوا، اور میری زبان شاد، بلکہ میرا جسم بھی امید میں بسا رہے گا۔ ہاللویہ۔ خداوند آپ کو بڑی برکت